تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جب دو انسانوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب تاریخ متعین کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت سی جگہ اور بہت سے حضرات کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس مسئلے میں آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا اور سنا ہوگا۔ تو بعض کیلنڈروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے قمر در عقرب، کہ چاند فلاں دن فلاں منزل میں رہے گا، فلاں برج میں رہے گا، اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ کام شبھ ہو جائے گا یا اشبھ ہو جائے گا۔ بہرحال اور بھی بہت طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سے حضرات سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت سے حضرات 3، 13 اور 23 اسی طریقے سے 8، 18 اور 28 تاریخ کو کوئی اچھا کام کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان تاریخ کی، ان دنوں کی کچھ حقیقت ہے یا یہ چلی چلائی باتیں ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں ان تمام چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسی منحوس چیزوں کا اور ایسے عقیدوں کا کوئی اسلام میں کوئی چلن نہیں ہے۔ اسلام ایک طیب اور طاہر مذہب ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں۔ ہمیں اللہ کا نام لے کر کے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو ہم شروع کر سکتے ہیں، ان کام میں کوئی حرج نہیں ہے، دنوں میں کوئی منحوس نہیں ہوتا، سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل منحوس جو ہوتے ہیں ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے گناہوں سے توبہ کر کے اور شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اس کام کو کیجئے، بلکہ کوئی بھی خوشی کا کام کیجئے، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اللہ کے فضل سے وہ کام بعافیت اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔